السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو کیپٹل سرکٹ. میں ہوں فروخ پتافی. ناظرین، پاکستان کے سیاسی حالات روزانہ چینج ہوتے ہیں، کمپلیکیشنز بڑھتی ہیں، لیکن جن چیزوں کو ہم اچھا کہتے ہیں، جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں جن کی تعریف کی جانی چاہیے، مثال کے طور پہ چارٹر آف ڈیموکریسی، مثال کے طور پہ 18ویں ترمیم، مثال کے طور پہ 19ویں ترمیم، جب ان کی خامیاں ہمارے سامنے آتی ہیں تو پھر پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ ملک کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. اگر ہم خوش ہو کے کنسنسس بلڈ کر کے بھی وہ چیزیں لے کے آتے ہیں جس میں کوئی فلا ہے، تو پھر آگے ہمارے کلیکٹیو ڈائریکشن کا کیا ہوگا. مثال کے طور پہ ایک بہت بڑا ایشو جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ہے، جس کے بارے میں ہم باتیں بھی سن رہے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کو بھی تحلیل کر دیا جائے یا ڈیوالو کر دیا جائے لوور رنگ تک. یہ چیزیں پہلے کیوں نہیں سامنے آئیں جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی پاس؟ مثال کے طور پہ بہت سارے لوگوں نے اس کو چیلنج کیا تھا کورٹ میں، اور اس وقت اگر یہ پریئر بھی ڈالی جاتی تو سمجھ میں آتا. آج کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں سمجھیں گے جناب. آئی ایم آنرڈ ٹو ہیو ود می ٹوڈے ٹو ڈسکس آل دیز تھنگس ڈاکٹر جاوید آر لغاری صاحب، چیئرمین HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن. بہت بہت شکریہ سر تشریف لانے کا. ڈاکٹر صاحب، آپ سے پہلا سوال یہ کروں گا کہ آپ نے کیوں الاؤ کیا اپنے اس ادارے کو اتنا ہیلپ لیس سچویشن میں ہونے کو؟ اگر آپ تھوڑا پہلے کر لیتے تو شاید یہ معاملہ ہی نہ اٹھتا. دیکھیں، جب 18th امینڈمنٹ پاس ہوئی ہے اور اس وقت جو ڈیبیٹ چلی ہے وہ کیوریکلم پہ چلی ہے اور ایجوکیشن پہ چلی ہے، بیکاز کانکرنٹ لسٹ کو ایبالش کیا تھا اور کانکرنٹ لسٹ میں ایجوکیشن تھی اور which is a subject. But there was a separate Ministry of Education, and I use the word separate, and there was a separate Higher Education Commission, which was autonomous and which reported directly to the Prime Minister. So all the debate was focused around education, and the failures we were getting is, well, because higher education has been included in the federal list too as a subject. साफ लिखा था standards of higher education, research, science and technology institutes, regulatory authorities. So they said, well, there is no need to worry because higher education is here to stay. But despite that, what do you mean by they, sir? Well, obviously the parliamentarians who were part of the Constitutional Implementation Committee. Senator they kept on telling you this? Absolutely. Senator SM Zafar نے تو مجھے فون کر کے بولا تھا, he was a member, کہ مبارک ہو, ہم نے آپ کی ہائر ایجوکیشن کو پروٹیکٹ کر لیا ہے. It is now part of the federal list. So this has been communicated to us at least 5 months back. اچھا, despite that جب یہ curriculum پہ ڈیبیٹ چلا, I wrote a letter to the Implementation Commission. I wrote a letter in December 13th کو, جس میں میں نے بولا congratulations, you have done a great job and you have also saved Higher Education Commission. اور یہ ہمارے سارے functions ہیں which fall along all the things that you have specified in list 1 and 2. لیکن اس کے باوجود اس کا response آیا؟ بالکل نہیں آیا. اس کے باوجود I wrote کہ if you would like to come and us to give you a presentation of what we are doing, we would be more than happy to do so at a time and place convenient to you. 3 مہینے تک کوئی جواب نہیں آیا, and therefore it put us into a more comfortable position کہ بھائی وہ بول رہے ہیں کہ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں ان کو بلا کے. تو یہ بات کہنا بالکل غلط ہے رضا ربانی صاحب کی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیوں نہیں پہلے ہمارے پاس کوئی آیا تھا. میں نے تو صرف ان کو بھی نہیں دیا, میں نے اس لیٹر کی کاپی سارے ممبرز آف دی امپلیمنٹیشن کمیشن کو بھیجی ہیں. امپلیمنٹیشن کمیشن کو بھیجی ہیں, جس کی رسید بھی I'm sure کہ آپ کے پاس. اور دین آل آف اے سڈن آؤٹ آف دا بلو, جیسے لائٹننگ کا بولٹ ہوتا ہے, اباؤٹ 2 weeks بیک وی فاؤنڈ آؤٹ کہ ایک انٹرنل میٹنگ ہوئی ہے ان کی کمیشن کی, جس میں ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ڈیوالو کرنا ہے. اور آؤٹ آف میلس اور وینڈیٹا؟ آئی ہیو نو آئیڈیا. ڈو یو فیل لائک دیٹ؟ نو. I think آپ نے ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کی تھی. میرا پرسنل ویو یہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے ان کو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کیا کرتی ہے. So you have been yourself a senator. آپ پیپلز پارٹی کے انسائڈر ہیں, آپ نے مینیفیسٹو بنایا ہے, مینیفیسٹو کے 3 آتھرز میں سے پہلے بات ہو رہی تھی آپ ہیں. آپ کو تو رولز آف بزنس کا یہ گیم کا پتہ ہوگا نا, کہ کیا چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں, کیسے ہو رہی ہیں. تو آپ نے اتنا 3 مہینے کے لیے آپ کیوں؟ بلکہ ہماری پارٹی کے مینیفیسٹو میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے سٹیٹس کا ذکر بھی ہے, تو یہ تو مینیفیسٹو کی بھی وائلیشن ہے. ٹھیک ہے, مینیفیسٹو کی وائلیشن ہے. سوال یہ ہے کہ مینیفیسٹو آپ نے یہ بنایا, آپ نے ایک پارٹی کے لیے بنایا, اتنی کنٹریبیوشن کی, اور آپ کو نظر نہیں آتا تھا کہ یہ ہوگا؟ محترمہ کا مینیفیسٹو ہے. اچھا, محترمہ کا مینیفیسٹو ہے, لیکن آپ کو یہ نظر نہیں آتا تھا کہ پارٹی بعد میں یہ کرے گی؟ پہلے بھی کرتی رہی. پہلے پرانے مینیفیسٹو رائٹرز کے ساتھ ہمیشہ یہی ہوا ہے, جے رحیم کے ساتھ اور لاٹ آف ادر پیپل. تو نظر نہیں آیا آپ کو اس وقت؟ تو نہیں, لائک آئی سیڈ دس کیم ایز اے بگ سرپرائز.
اچھا میں بات کر رہا تھا مینیفیسٹو کی کہ پیپلز پارٹی ہیز نیور بین ایبل ٹو واک دا ٹاک. Well, I think most political parties don't do that in general in Pakistan. In general. بٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایسوسیشن ہونا تو ڈفرینٹ ہے نا, مطلب کسی وجہ سے. بلکہ ہم نے تو محترمہ نے تو یہ بھی کیا تھا کہ اس دفعہ مینیفیسٹو امپلیمنٹیشن کمیٹی بھی کا ڈیسائیڈ کر دیا تھا ہے, اینڈ شی ہیڈ پٹ می ان چارج آف دیٹ بیکاز شی سیڈ کہ جب ہم انشاءاللہ الیکشن جیتیں گے تو وی وانٹ ٹو انشیور دیٹ واٹ وی ہیو پرومسڈ شوڈ بی ڈیلیورڈ. And we had also prepared a working paper that said the first 100 days. So there were bulleted targets کہ first 100 days میں ہمیں کیا ڈیلیور کرنا ہے to the people of Pakistan. Actually none of that happened. اچھا یہ سوال آتا ہے کہ پاکستان کے ریسرچ کے بارے میں, پاکستان کی ہائر ایجوکیشن کے بارے میں کوئی انٹرنیشنلی اچھی باتیں نہیں ہوتی جرنلی, اور یہ آج کی بات نہیں ہے, پچھلے 63 سال سے یہ ہے. ہم پی ایچ ڈیز کم بناتے ہیں, ہمارے ریسرچ جو ہے وہ ٹریشی کنسیڈر کی جاتی ہے, بہت ساری چیزیں. تو کیا وجہ ہے کہ ہم پروٹیکٹ کرنے کے لیے اتنی آواز اٹھائیں, اس کے علاوہ کہ یو آر ہیڈ آف دس آرگنائزیشن؟ آپ نے لاسٹ میں کب اخبار پڑھی تھی یا کب ٹیلی ویژن دیکھا تھا پاکستان کے ریسرچ کے بارے میں؟ میرے خیال سے مے بی فیو ایئرز بیک. نہیں, میں اگر 6 مہینے پہلے کی یا 8 مہینے پہلے کی بات کروں, جس میں یہ سینٹر فار ہائر انرجی فزکس لاہور کی بات کروں, جہاں پہ ہمارے پی ایچ ڈی جو ہے انہوں نے پلیجرائز کیا, ایبسولوٹلی کیا ہوگا, بالکل کیا ہوگا. آج تک ڈیزرٹیشنز اور پیپرز آج تک پلیجرائز ہوتے ہیں, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ ان کے خلاف ایکشن نہیں لی جاتی ہے. کب لی جاتی ہے؟ جب اخباروں میں آ جاتا ہے. پہلے میں ریسرچ کا جواب دے دیتا ہوں اور پھر آپ کو پلیجرزم کا جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ریسرچ میں ہم لوگ آج سے 8 سال پہلے صرف پورے پاکستان سے اباؤٹ مے بی 800 ریسرچ پیپرز ہوتے تھے. ٹھیک 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 ٹھیک. اب 5000 ہوتے ہیں. 5000 ریسرچ پیپرز ہو گئے پر ایئر. ٹھیک, لسن اگین, اس وقت بھی جب 800 ہوتے تھے تو اس زمانے میں بھی وہ ٹیکنالوجیز نہیں تھی انٹرنیٹ ریلیٹڈ, اور کوائٹ پاسبلی اس وقت بھی بہت زیادہ کٹ اینڈ پیسٹ ہو رہا تھا اور پلیجرزم ہو رہا تھا, ایون ود دیز لمیٹڈ نمبرز. کتابیں لے کے چھاپے لگاتے ہوں گے. لاسٹ 3 سال سے ایک سخت ریکوائرمنٹ ہے کہ ایوری پیپر آپ جو پبلش کرو گے دیر از اے پلیجرزم چیک, دیر از اے سافٹ ویئر دیٹ وی ہیو پرووائڈیڈ ٹو ایوری یونیورسٹی. اس کی ویریفائڈ ریزلٹس آئیں گی ڈیزرٹیشن میں, تھیسس میں, پیپر میں, اس کے بعد ہی آپ کو اجازت ہوگی آگے جانے کی. ہر یونیورسٹی کے پاس. یہ کوئی بڑا زبردست قسم کا سافٹ ویئر کا بتا رہے ہیں. تو بالکل ایبسلیوٹلی, اگر آپ نے ایک بالکل ایبسولوٹ پروگرام بالکل ہے, اگر آپ نے ایک سینٹینس بھی کاپی کیا ہے نا, اونلی ون سینٹینس, اٹس گوئنگ ٹو ٹیل یو ویئر دیٹ سینٹینس کیم فرام. اچھا, نیٹ کے تھرو؟ جی سافٹ ویئر ہے نا, اٹس اے پاورفل سافٹ ویئر, اٹس ناٹ اے گوگل سرچ. ٹھیک, یہ تو نہیں ہے کہ 2 لفظ لکھیں اور پورے جملے آ جائیں پھر میں چھاپا لگا لوں اور آگے لے جاؤں. اور پھر اسی طریقے سے ڈیزرٹیشنز, پی ایچ ڈی تھیسز پچھلے 55 سالوں میں 1947 سے 2002 میں اتنے پی ایچ ڈیز پاکستان میں نہیں ہوئے جتنے پچھلے 8 سال میں ہوئے. اینڈ ونس اگین دیز آر ویریفائڈ پی ایچ ڈیز. اچھا, تیسرا اس کا ایک اور ایگزامپل آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز میں دیتا ہوں. برٹش پریسٹیجیس میگزین ہے کالڈ سائنس واچ. دس از دا واچ ڈاگ آف ریسرچ, اے ویری پریسٹیجیس, ہر مہینے رپورٹ کرتا ہے کہ پوری دنیا میں کیا ہے, کیا ٹرینڈ ہے. جنوری 2011 کی ایشو میں انہوں نے پاکستان کو رائزنگ سٹار بولا ہے, اور بولا ہے ان 2 ایریاز, مائکرو بایولوجی اینڈ پلانٹ اینڈ اینیمل سائنسز, پاکستان کی جو ریسرچ گروتھ ہے از نمبر 1 ان دا ورلڈ. This is amazing. So I'm giving you 3 facts and figures. میں تو بہت کر سکتا ہوں, I can take your whole نہیں, میرے خیال میں وہ اچھا ہوگا کیونکہ عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس وقت جب ہماری نیشنل اسپرٹ کرش ہوئی ہوئی ہے کوئی اچھی چیز بھی ہو رہی ہے. لیکن سر یہ آپ نے مائکرو بایولوجی کی بات کی, پلانٹ اینڈ اینیمل سائنسز کی بات کی, ہمارے انسٹیٹیوٹس کیا کون سے ہیں جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیں؟ بڑے پلانٹ اور اینیمل سائنسز کی آپ بات کریں گے تو یونیورسٹی آف ایگریکلچر ایٹ فیصل آباد پروڈیوسز دا لارجسٹ نمبر آف پی ایچ ڈیز ان ایگریکلچر, پلانٹ سائنسز, فوڈ سائنسز. مچ مور ریسرچ وہاں پر ہوتا ہے جتنا پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل میں ہوتا ہے پارک میں. 80% of the publications and 80% of the research that is coming out of Pakistan, 80% is coming out of universities, 20% is coming out of دوسرے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی آرگنائزیشنز ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, جیسے میں نے پارک اور ان کی ایگزامپلز آپ کو دیے جہاں پہ بھی پی ایچ ڈیز ہیں. ٹھیک ہے.